اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا موضوع خدا اور انسان ہی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے تمام احکامات، چاہے وہ سینکڑوں مختلف موضوعات میں سے کسی بھی ایک کے متعلق کیوں نہ ہوں، ان سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے خدا کی بندگی۔ اور خدا کی بندگی ہی دراصل وہ راز ہے جو انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا سبب ہے۔ اور کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قوم، کوئی بھی مذہب تب تک صحیح معنوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس کے تمام رسم و رواج، ثقافت و کلچر، قواعد و ضوابط، اصول و قوانین خدا کی بندگی کی بنیاد پر نہ ہوں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی بندگی کیا ہے؟ خدا کی بندگی سے کیا مراد ہے؟ تو اگر انتہائی سادہ لفظوں میں اسے بیان کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی بندگی سے مراد ہر اچھے کام پر اس کی حقیقی روح کے ساتھ عمل کرنا، جبکہ ہر برے کام سے دور رہنا بندگی کہلاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا، جھوٹ سے بچنا، روزے رکھنا، بے سہارا لوگوں کا سہارا بننا، زکوٰۃ دینا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، حج ادا اور غصہ نہ کرنا وغیرہ سب بندگی ہی کے کام ہیں۔ معزز سامعین، خدا کی بندگی کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ خود کو بارگاہ خداوندی میں حاضر سمجھ کر سجدہ کرنا، وہی سجدہ جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان خدا کو ایک سجدہ کرنے سے تو کتراتا ہے، لیکن لوگوں کے آگے سینکڑوں بار جھک کر بھی اسے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ اس لیے شاعر مشرق فرماتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ معزز سامعین، نماز تہجد کے کچھ روحانی اور کچھ دنیاوی فوائد ہیں، لیکن زیر سماعت گفتگو میں ہم اس کے صرف دنیاوی فوائد پر ہی اکتفا کریں گے۔ اور نماز تہجد کے فوائد کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا حقیقی احساس اور کامل ادراک وہی جانتا ہے جس نے چند دن اٹھ کر اسے ادا کیا ہے، اور یہ اتنی بڑی خدا کی نعمت ہے، اور افسوس کہ لوگ اتنا ہی اس سے زیادہ محروم ہیں۔ سامعین حضرات، نماز تہجد رات کے پچھلے پہر پڑھی جانے والی نفلی نماز ہے، اور یہ عام 5 نمازوں جمعۃ المبارک اور عیدین کی طرح فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم میں اس کا حکم موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے مستقل طور پر ادا کیا ہے اور اس کی اہمیت کو ہمارے لیے واضح کیا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری اور فرض بنتا ہے کہ نماز تہجد کو سمجھیں اور اپنی بہتر زندگی کے لیے آسان اور اہم ذریعے کے طور پر استعمال کریں۔ اور اب نماز تہجد کے متعلق قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے کچھ فضائل آپ کی سماعتوں کی نظر۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، قریب ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کرے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ نیک بندے ہیں جو راتوں کو اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدھی رات میں بندے کا 2 رکعتیں نماز پڑھنا دنیا اور اس کی تمام اشیاء سے بہتر ہے۔ اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں یہ 2 رکعتیں ان پر فرض کر لیتا۔ خواتین و حضرات، نماز تہجد کے حوالے سے ایک بات قابل غور ہے کہ عشاء کے بعد رات کے پہلے پہر سونا یا آرام کرنا، اور وہ کچھ وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لیکن شرط ہے، اور جس وقت بھی بیداری ہو نماز تہجد ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا جو سب سے افضل وقت ہے وہ پچھلا پہر ہے، یعنی اذان فجر سے پہلے تک۔ نماز تہجد کی کم از کم 2 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت ہیں، 12 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تہجد میں مخصوص تعداد میں سورتیں پڑھنا بہت ہی بابرکت بتایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 4 رکعت نماز تہجد پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور سلام کے بعد 2 مرتبہ سورہ مزمل پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے اپنے حاجت کی دعا مانگے تو اس کی دعا بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوگی۔ خواتین و حضرات، اختتام میں نماز تہجد کے کچھ دنیاوی فوائد آپ کی سماعتوں کی نظر۔ نماز تہجد کی پابندی پڑھنے سے جو فوائد دنیاوی انسان کو حاصل ہوتے ہیں، ان میں ایک اور پہلا یہ ہے
کہ انسان کی طبیعت سے سستی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جو بندہ تہجد کی نماز اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے لیے زندگی کے دیگر متعدد امور پورے کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، انہیں وقت کے ساتھ پورا کرنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ نماز تہجد کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے وقت کی پابندی کرنے میں پختگی آ جاتی ہے، جس سے زندگی کے دیگر امور بھی پابندی کے ساتھ وقت پر ادا کرنے میں عادت آ جاتی ہے۔ نماز تہجد کا تیسرا اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ زندگی بامقصد گزرتی ہے اور وقت بھی ضائع نہیں ہوتا، کیونکہ جب رات کو ہم نیند کے وقت سوتے ہیں اور بیدار ہو جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں دن کو اس سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور بہت زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے، حالانکہ دن کو کئی کام اور بھی کرنے ہوتے ہیں۔ یوں ہمارا وقت بامقصد اور ضائع نہیں ہوتا اور مصروف زندگی ہی انسان کو بامقصد بناتی ہے۔ نماز تہجد کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے پاکیزہ ترین ہوا کا لطف اٹھانے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت کی ہوا جو ہوتی ہے وہ ہر قسم کے منفی جراثیم سے بالکل پاک، صاف اور انتہائی شفاف ہوتی ہے، جو ہمارے جسمانی نظام کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ خواتین و حضرات، نماز تہجد کا چھٹا اور سب سے بڑا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کی سوچ کا معیار تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے سوچنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ دن کی روشنی میں ہمارا بہت ساری چیزوں کے بارے میں دماغ سوچتا ہے اور جس سے سوچ منتشر ہوتی ہے، لیکن تہجد کے وقت یکسوئی ہوتی ہے، خیالات کا ہجوم نہیں ہوتا، اس لیے دن میں دنیا داری زیادہ اور تہجد کے وقت خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب انسان یکسو ہو کر اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر سمجھتا ہے تو وہ کسی بھی قسم کے لالچ، انا، وہم، تکبر، حسد، دشمنی وغیرہ سے آزاد ہوتا ہے۔ اگر کوئی تہجد مستقل طور پر پڑھنے کا عادی بن جائے تو وہ وہی بندہ بن جاتا ہے جسے ہم خدا کا دوست کہتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ تھے نماز تہجد کے کچھ دنیاوی فوائد، اور روحانی فوائد ہی دراصل اس کے حقیقی فائدے ہیں، اور وہ بھی مناسب وقت پر آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اور بطور اختتام اتنا ہم ضرور کہتے ہیں کہ نماز تہجد پڑھنا ہمارا اپنا فائدہ ہے، کیونکہ اگر آپ اس پر گہرائی سے غور کریں تو جان پائیں گے کہ اس کا ہماری صبح و شام زندگی سے بالکل سیدھا تعلق ہے۔ اور اگر آپ چند دن نماز تہجد کی عادت اپنا لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیوں ہمارے آقا ہم سب کے رہبر و رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے تہجد کی بار بار تاکید فرماتے۔ بے شک خدا نے ہمیں لازوال اور عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔